بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری نند کی جب بھی شادی ہوتی وہ شادی کی رات ہی طلاق لے کر آ جاتی۔ یوں اس کو 3 طلاقیں ہو چکی تھیں۔ اب میری ساس چاہتی تھی کہ میں اپنے کوارے بھائی کی شادی اس سے کروا دوں۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنی بیٹی کو روز کسی پیر بابا کے مزار پر بھیجتی۔ میں ایک دن نند کے پیچھے پیچھے گئی تو دیکھا کہ وہ مزار پر نہیں جاتی بلکہ اپنے تینوں شوہروں، میری ایک ہی نند تھی اور وہ میرے سسرال میں سب سے لاڈلی تھی۔ میرے شوہر کے 2 بھائی تھے اور دونوں ہی میرے شوہر سے چھوٹے تھے۔ 3 بھائیوں کی لاڈلی بہن تھی میری نند، اور تینوں بھائی اس کے سارے نخرے پورے کیا کرتے۔ ایسی کوئی خواہش نہ تھی میری نند کی جو اس کے بھائیوں نے پوری نہ کی ہو۔ زبان پر الفاظ بعد میں آتے اور خواہش پہلے ہی پوری کی جاتی۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اپنی نند سے تھوڑی جلن بھی ہوتی، مگر میں خود کو سمجھاتی کہ حسد بری چیز ہے۔ میری نند بھی اچھی تھی، میرے ساتھ اچھا رویہ رکھتی، بس کبھی کبھار تھوڑی خود سر ہو جایا کرتی۔ میری شادی کو 5 ماہ گزر گئے تھے کہ جب ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ بہو، آج رات کو اچھا کھانا پکانا اور گھر کی اچھی طرح سیٹنگ کر لینا، کیونکہ آج تمہاری نند کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ ساس کی بات سن کر میں اپنی نند مہوش کے رشتہ والوں کے لیے عمدہ اور لذیذ کھانا پکانے لگی اور گھر کی صاف ستھرائی کرنے لگی۔ شام ہوئی تو رشتہ والے آ گئے اور لوگوں کو میری نند مہوش بہت پسند آئی۔ رشتے کے لیے لڑکے کی خالہ اور بہن آئے تھے۔ لڑکے کی ماں مر چکی تھی۔ انہوں نے ہمیں لڑکے کی تصویر دکھائی تو سب کو لڑکا بہت پسند آیا اور یوں رشتہ طے پا گیا۔ پھر دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میری نند کی ہر خواہش پوری کی جا رہی تھی۔ جس برانڈ کا وہ سوٹ چاہتی تھی اس کے بھائی وہ اسے دلوا دیتے، اور یوں وقت گزرتا گیا اور آخرکار وہ وقت آ ہی گیا جب میری نند کی شادی بھی ہو گئی۔ میری نند کو بیاہ دیا گیا اور وہ اپنے بابل کے گھر چھوڑ کر پیا دیس چلی گئی۔ میرا شوہر اور میرے دیور اپنی لاڈلی بہن کو رخصت کرنا نہیں چاہتے تھے، مگر یہی دنیا کا دستور تھا۔ شادی ہو گئی اور ہم لوگ رخصتی کے بعد میرج ہال سے اپنے گھر چلے گئے۔ سب بہت تھکے ہوئے تھے اور آرام کر رہے تھے۔ اچانک کسی نے آدھی رات کو ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ میں اور میرے شوہر تو اٹھ کر بیٹھ گئے اور گھبرا گئے کہ اتنی رات کو کون آیا ہوگا۔ ہم نے جا کر دروازہ کھولا تو باہر جس شخص کو ہم نے دیکھا اسے دیکھ کر ہمارے تو چیخیں نکل گئی تھی۔ میری ساس اور دیور بھی وہاں آ پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ میری نند مہوش، جس کو رخصت کر کے ہم لوگ ابھی گھر آئے تھے، وہ دلہن کے لباس میں ملبوس ہے اور دروازے کے باہر کھڑی ہے اور وہ رو رہی ہے۔ ہم سب تو حیرت کے پتلے بن کر رہ گئے تھے۔ کسی میں ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اسے پوچھے کہ وہ یہاں کیوں ہے۔ آخر میرے شوہر نے ہمت کر کے اپنی بہن کا ہاتھ تھاما اور آنسو پونچھے اور کہا کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ تو میری نند نے جو بات ہمیں بتائی وہ سن کر ہم سب لرز کر رہ گئے۔ میری نند نے بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر رخصت کر دیا ہے۔ وہ یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی بہن نے زبردستی یہ شادی طے کی تھی اور میرے شوہر نے مجھے کمرے میں آتے ہی طلاق دے دی۔ جب یہ بات میری ساس نے سنی تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ہوش ہو کر فرش پر گر گئی۔ سب لوگ بہن کو چھوڑ کر ماں کی طرف لپک پڑے۔ میری نند بھی اپنا مسئلہ بھول گئی اور میری ماں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ میری ساس کو اٹھا کر کمرے میں لے کر گئے اور میں نے اس پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو تھوڑی دیر بعد اسے ہوش آ گیا۔ میری ساس میری نند کو گلے لگا کر رو پڑی تھی۔ اتنے ناز و نخرے سے بیٹی کو پالا تھا اور بیٹی شادی کی پہلی رات ہی طلاق کا دھبا لگوا کر گھر آ گئی۔ میرے شوہر اور دیور تو غصے میں آ گئے تھے کہ ہم اس لڑکے کو قتل کر دیں گے کہ جس نے ہماری بہن کو طلاق دی۔ شادی نہیں کرنی تھی تو نہ کرتی، پہلے ہی رات طلاق دے دیتی۔ انہوں نے لڑکے کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر لڑکے کے گھر جا کر پتہ چلا کہ وہ سب لوگ تو رات کو ہی پاکستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سب غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے۔ میری نند کی حالت سب سے بری تھی۔ میری ساس نے اسے سمجھایا کہ یہ بیٹا، یہ اللہ کی رضا تھی، خدا مظلوموں کے ساتھ ہے۔ ہم لوگ پھر سے زندگی میں مگن ہو گئے۔ میرا شوہر اور ان کے بھائی پھر سے بھی میری نند کا ایسا ہی خیال رکھنے لگے جیسے پہلے رکھا کرتے۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے کہ ایک دن میں اپنے میکے سے شام کے وقت واپس آئی تو گھر میں کوئی لوگ آئے ہوئے تھے۔ میں نے چپکے سے اپنی نند سے پوچھا کہ کون آیا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی کہ بھابھی، کچھ لوگ میرے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی اور اپنی نند کو نیک تمنائیں دیں کہ خدا کرے تمہارا رشتہ طے ہو جائے۔ وہ بھی بہت خوش تھی۔ طلاق کے داغ کے بعد وہ بدل سی گئی تھی۔ لڑکے والوں کی طرف سے پھپھو رشتہ لے کر آئی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ لڑکے کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ان کو میری نند مہوش بہت پسند آئی تھی۔ میری ساس نے بتایا کہ میری بیٹی کو پہلے طلاق ہو چکی ہے، تو انہوں نے اس پر جو جواب دیا وہ سن کر ہم سب حیرت کے پتلے بن گئے۔ لڑکے کی پھپھو نے کہا کہ ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارے بیٹے کی بھی پہلی بیوی مر چکی ہے۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا اور پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ میرے شوہر نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پریوں جیسی بہن کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ہو جس کی پہلی بیوی مر چکی ہو، مگر میری ساس کہتی ہے کہ خدا نے یہ رشتہ بھیجا ہے تو اسے ٹھکرانا غلط ہوگا۔ بہت کم طلاق یافتہ لڑکیوں کے رشتے آتے ہیں۔ میری ساس نے میرے شوہر کو
منا لیا تھا اور پھر میری نند کی دوسری شادی بھی ہو گئی۔ رخصتی کے بعد ہم لوگ گھر آ گئے اور سب کے دل میں عجیب سا ڈر تھا کہ کہیں میری نند کو پھر سے طلاق نہ ہو جائے۔ گھر آتے ہی میری ساس تو جائے نماز سے لگ گئی۔ سب اپنے طور پر دعائیں کر رہے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ سب کا دل گھبرا گئے۔ میرے شوہر نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہم سب کے دل کپ کپا گئے۔ وہاں ہمارا پڑوسی معراج الدین کھڑا تھا۔ اس نے جو خبر ہمیں دی وہ سن کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ معراج الدین نے ہمیں بتایا کہ میری نند مہوش کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے۔ ہم سب کے تو سانس پھول گئے تھے۔ فوراً معراج الدین کے ساتھ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ مہوش کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ دلہن کے لباس میں ہاسپٹل کے بستر پر پڑی تھی۔ ہم سب اس کے لیے دعائیں کرنے لگے۔ کچھ گھنٹے بے ہوش رہنے کے بعد مہوش کو ہوش آیا تو اس نے ہمیں بتایا کہ گھر جاتے ہی اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تھی۔ ایک بار پھر شادی کی پہلی رات طلاق کا داغ لگ گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے گھر لوٹ رہی تھی کہ کسی کار سے ٹکرا کر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ میرے شوہر اور ساس دونوں تو غصے میں پاگل ہو گئے تھے۔ میرا شوہر اسی وقت مہوش کے سسرال کو پہنچا، لیکن وہاں جا کر معلوم ہوا کہ یہ لوگ تو گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ سب لوگ غصے میں پاگل ہو گئے تھے سوائے مہوش کے۔ وہ تو روئے جا رہی تھی۔ ایک بار پھر سب نے مل کر مہوش کو سنبھالا اور یوں 2 ماہ گزر گئے۔ مہوش اب چپ چپ رہتی تھی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی اور میں اپنی نند کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ مجھے وہ وقت یاد تھا جب میری نند مسکرایا کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی جلد کہیں کسی اچھی جگہ پر شادی ہو جائے۔ میری ساس بھی یہی چاہتی تھی، ورنہ میری نند روگ لگائے بیٹھی مر جاتی۔ میری ساس نے پھر سے رشتے کی تلاش کرنا شروع کر دیا اور کچھ عرصے بعد ایک رشتہ بھی آ گیا۔ اس بار میری ساس نے پوری تحقیق کی تھی۔ لڑکے کے ماں باپ نہیں تھے، وہ اپنی بڑی بہن کے گھر رہتا تھا۔ لڑکے کا اپنا گھر بھی تھا مگر وہ بہن کے ساتھ رہتا۔ رشتہ پکا ہو گیا اور شادی ہو گئی۔ اس بار ہمیں تھوڑا اطمینان ہو گیا مگر ہوا پھر وہی۔ میری نند کو تیسری شادی کی پہلی رات ہی طلاق ہو گئی۔ اب تو لوگوں نے یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ یہ لڑکی کی منحوست ہے اور لڑکی میں کوئی نقص ہے جو اس کا ہر شوہر اس کو پہلی رات ہی طلاق دے دیتا ہے۔ میری نند تو ٹوٹ سی گئی تھی، سارا دن روتی رہتی۔ وہ پیاری سی دکھنے والی لڑکی اب ہر وقت بجھی بجھی رہا کرتی۔ آنکھوں کے گرد بڑے بڑے حلقے بن گئے تھے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی ایک سوگوار فضا تھی۔ میری ساس اسے سمجھاتی کہ قسمت کا لکھا سمجھ کر تسلیم کرو، مگر میری نند بھی تو سچی تھی۔ لوگ اتنے وہمی تھے کہ اسے دیکھ کر اپنی بیٹیوں کو دوبارہ بلا لیتے کہ کہیں اس کا منحوس آیا ان کی بیٹیوں پر نہ پڑ جائے۔ یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے میری نند کا ذہنی توازن بھی تھوڑا خراب ہونے لگا۔ عجیب بہکی بہکی باتیں کرنے لگی۔ میری ساس پھر سے رشتے تلاش کر رہی تھی مگر میری نند کا کہنا تھا کہ میں یوں ہی نصیبوں چلی میرا دوبارہ رشتہ مت کریں۔ ایسے حالات سے میں اور میری ساس بہت پریشان رہتے۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے، گھر کے باہر ایک عجیب سا شور سنائی دے رہا تھا۔ میں اور میرا شوہر اٹھ گئے۔ ہمارے پڑوسی ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے۔ جب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ہمارے گھر کی دوسری منزل پر آگ لگی ہے۔ دوسری منزل پر ایک ہی کمرہ تھا جہاں گھر کی فالتو چیزیں پڑی تھیں۔ جب وہاں جا کر آگ بجھائی اور دیکھا تو وہاں میری نند تھی جس نے خود کو آگ لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہم نے موقع پر جا کر اسے بچا لیا تھا۔ اب میری ساس کو میری نند کی مزید فکر ہونے لگی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ فلاں دربار پر فلاں عامل بابا ہے، اس سے جا کر بات کرو، وہ تمہاری بیٹی کو ٹھیک کر دے گا۔ چنانچہ میری ساس نے میری نند کو پیر بابا کے مزار پر بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ میری نند ہفتے میں 2 روز پیر بابا کے مزار پر جایا کرتی۔ میری ساس اکیلے بھیجا کرتی تھی، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ میں جب اپنی ساس سے پوچھتی کہ میری نند کہاں گئی ہے تو میری ساس مجھے کبھی نہ بتاتی کہ وہ پیر بابا کے مزار پر گئی ہے۔ دراصل ہمارے خاندان میں عامل بابا اور درباروں پر یقین نہیں کیا جاتا، اس لیے میری ساس چھپا کر میری نند کو وہاں بھیجا کرتی تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے۔ مجھے یہ جستجو رہتی کہ نہ جانے میری نند کہاں جاتی ہے۔ میں نے اپنی ساس کی باتیں سنی تھی کہ وہ مزار پر جاتی ہیں، لیکن ایک عجیب سا خدشہ میرے ذہن میں تھا۔ میرے والدین کا گھر دوسرے شہر میں تھا۔ جب ان کو آگ والے واقعے کی خبر ملی تو میری امی افسوس کرنے چلی آئیں۔ اس دوران امی نے مجھے ایک عجیب بات کہی جسے سن کر میں کافی حیران رہ گئی۔ امی نے مجھے بتایا کہ وہ میرے بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں۔ میرا ایک ہی بھائی تھا جو مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ میں امی کی بات سن کر حیران ہو گئی اور کہا کہ میرے بھائی کی شادی کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا تو پیدائش سے ایک پیر بھی خراب تھا، اور اس وجہ سے امی نے اس کے لیے جتنے بھی رشتے تلاش کیے ہر کسی نے انکار کر دیا۔ امی نے کہا کہ ان کی بڑی خواہش ہے کہ مرنے سے پہلے میرے بھائی کی شادی کر دیں۔ ہم دونوں یہ باتیں کر رہی تھی کہ میری ساس نے ہماری باتیں سن لی۔ میری امی کے جانے کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بھائی کی شادی میری بیٹی مہوش سے کر دو۔ یہ سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی۔ میری ساس میرے کنوارے بھائی کی شادی اپنی طلاق یافتہ بیٹی سے کروانا چاہتی تھی۔ اس وقت میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مہوش مجھے بھی بہت عزیز تھی۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کہ میری امی اس رشتے کے لیے مانیں گی یا نہیں۔ یہ سب سوچتے ہوئے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں اٹھ کر باہر آ گئی۔
گرمی بہت زیادہ تھی تو میرا دل گھبرانے لگا۔ میں چھت پر چلی گئی۔ جب میں دوسری منزل پر موجود کمرے کے پاس سے گزری تو وہاں کا منظر دیکھ کر میری روح کپ کپا گئی۔ میں نے اسٹور روم میں سے کسی کی آواز سنی تھی۔ میں چھپ گئی اور اندر جھانک کر دیکھنے لگی۔ میں اندھیرے کی وجہ سے کچھ نہ دیکھ سکی، لیکن پھر میں نے کسی کو کمرے سے باہر آتا محسوس کیا تو میں جلدی سے وہاں سے بھاگ گئی اور دور جا کر چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی اسٹور روم سے باہر نکلی تھی اور پھر نیچے کی جانب جا رہی تھی۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے رنگ فق ہو گئے تھے، کیونکہ وہ لڑکی تو میری نند تھی۔ میں اپنی نند کے پیچھا کرنے لگی تو وہ سیڑھیاں اتر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ میری نند اسٹور روم میں کیا کر رہی تھی اور وہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ میرے دل میں عجیب عجیب سے خیالات آنے لگے کہ کہیں میری نند کو دماغی بیماری تو نہیں ہوگی، یہ پاگل تو نہیں ہوگی جو خود سے باتیں کر رہی ہے۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اس پر کڑی نظر رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں روز اپنی نند پر چھپ چھپ کر نظر رکھا کرتی اور اس کی ہر حرکت کو نوٹ کیا کرتی اور دیکھتی کہ وہ کیا کرتی ہے۔ میں نے یہ بات دیکھی تھی کہ میری نند اکیلے کمرے میں بیٹھی کسی سے باتیں کرتی رہتی تھی اور رات کو بھی اسٹور روم میں جا کر خود سے باتیں کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسٹور روم میں چھپ جاؤں اور دیکھوں گی کہ میری نند کیا باتیں کرتی ہے۔ میں اسٹور روم میں ایک پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ رات کو میری نند وہاں آئی اور وہاں موجود کرسی پر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے ایک عجیب نظارہ دیکھا جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری نند نے اپنا فون کھولا اور کسی کا نمبر ملایا۔ پھر وہ اس سے فون پر باتیں کرنے لگی۔ وہ کل کسی سے ملنے کی بات کر رہی تھی اور یہ سب سن کر میری روح کپ کپا گئی تھی۔ اگلے روز میری نند میری ساس کو دربار جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گئی۔ آج میری نند کا مزار پر جانے کا دن تھا۔ میرے ذہن میں میری نند کی رات والی بات گردش کر رہی تھی۔ میں اپنی نند کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر وہ تو جا چکی تھی۔ رات کو وہ واپس آ گئی تو بہت پریشان تھی۔ مجھے اس معاملے میں عجیب دلچسپی پیدا ہونے لگی۔ میں نے سوچا کہ اگلی بار جب میری نند مزار پر جائے گی میں اس کا پیچھا کروں گی، اور پھر میں نے یہی کیا۔ 2 دن بعد میری نند دوبارہ مزار پر جانے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ میں اپنی ساس کو اپنی سہیلی کے گھر جانے کا بتا کر پہلے ہی سے گھر سے نکل چکی تھی اور راستے میں رکی ہوئی تھی۔ اپنی نند کو آتا دیکھ کر میں اس کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے کبھی اپنی نند کو برقعے میں نہیں دیکھا، لیکن آج دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ میری نند نے گھر سے نکلتے ہی ایک جگہ چھپ کر برقع پہنا ہوا تھا۔ میں چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرنے لگی۔ آخرکار ہم دونوں مزار تک جا پہنچے۔ میں نے بڑی چادر پہنی ہوئی تھی تاکہ میری نند مجھے نہ پہچان سکے۔ میری نند نے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھ کر مزار سے باہر نکل گئی اور پھر ایک انجان منزل کی جانب بڑھ گئی۔ میں بھی حیرت زدہ ہو کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ میری نند نے ایک قبرستان میں پہنچی تھی۔ میں قبرستان کی دیوار کے پیچھے چھپ کر اندر دیکھنے لگی۔ وہاں جو منظر میں نے دیکھا وہ دیکھ کر میری روح کپ کپ آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہاں قبرستان میں میری نند کے 3 شوہر کھڑے تھے جنہوں نے میری نند کو طلاق دی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت حیران تھی، کیونکہ میری نند اپنے 3 شوہروں سے ملنے آئی تھی۔ ان سے کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد میری نند نے ان سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی، مگر وہ میری نند کو وہیں روتا چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو ہی میری نند قبرستان سے باہر نکلی میں نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ چادر سے سر سے ہٹا دی اور اسے کہا کہ یہ کیا کر رہی تھی تم؟ میں نے یہ سب دیکھ لیا ہے۔ مجھے اچانک وہاں پر وہ دیکھ کر میری نند گھبرا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے اور مجھے کہنے لگی کہ بھابھی یہ بات کسی کو مت بتائیے، میں آپ کو ساری حقیقت بتاؤں گی، بس میرے ساتھ یہاں سے چلیں۔ میں نے اس کی بات مانی اور پھر ہم دونوں وہاں سے گھر آ گئے۔ گھر آ کر میری نند میرے کمرے میں آ گئی اور پھر اس نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میری روح کپ کپ آ گئی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ اس کے 3 شوہر اصل میں 3 آپس میں بھائی ہیں اور انہوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ میری نند کو طلاق دی تھی۔ یہ سن کر میں ہڑبڑا سی گئی تھی۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ یہ کیسی بات بتا رہی ہو، ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ پھر میری نند مجھے اپنی ساری کہانی بتانے لگی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ میں جس کالج میں پڑھتی تھی وہاں ایک لڑکا ایوب پڑھا کرتا تھا اور ایوب مجھ سے محبت کرتا تھا۔ مجھے بھی ایوب پسند تھا، مگر میں ایوب سے شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ایوب کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ایوب نے کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر ایک دن اس کے بیگ کو اس کی غیر موجودگی میں جب میں نے چیک کیا تو مجھے اس میں اس کی ڈائری ملی جس میں ایوب نے میرے لیے اپنی محبت کا تذکرہ لکھا تھا۔ یہ پڑھ کر میں غصے میں آ گئی اور میں نے ایوب کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ سارے کالج کے سامنے میں نے ایوب کی بے عزتی کی تھی اور اس بات کا اثر ایوب کے دل پر ہوا تھا اور اگلے دن سے اس نے کالج آنا بند کر دیا۔ مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھتی گئی۔ مجھے پہلی طلاق ہوئی، پھر دوسری ہوئی، پھر تیسری۔ مجھے احساس ہونے لگا کہ کسی کو چھوڑ دینے کا احساس کیسا ہوتا ہے۔ ایک دن میرے موبائل پر کسی کا میسج آیا۔ وہ میرے پہلے شوہر کا نمبر تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں تم سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھے فلاں جگہ پر ملو۔ میں مزار کے بہانے اپنے پہلے شوہر سے ملنے چلی گئی کیونکہ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس سے مجھے طلاق کیوں دی۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تو وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ میرے 3 شوہر وہاں کھڑے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ 3 ایوب کے بھائی ہیں۔
یہ سن کر میں کپ کپا کر رہ گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ تم تینوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے ہمارے بھائی نے خودکشی کر لی تھی۔ جب ہم نے اس کی ڈائری پڑھی تو تمہارا پتہ چلا اور ہم نے تم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اور کیسا لگا تمہیں ہمارا بدلہ؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایوب کے مرنے کے بعد انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی تھی۔ سب سے پہلے بڑے بھائی کا رشتہ بھیجا، انہوں نے ہماری ماں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، اس لیے جعلی خالہ اور جعلی بہن کا انتظام کیا، اور پھر جعلی گھر کا بھی انتظام کیا گیا، اور پھر شادی کی پہلی رات ہی مجھے طلاق دے دی اور خود شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی طرح انہوں نے کچھ ماہ بعد عدت ختم ہونے کے بعد دوسرے بھائی کا رشتہ بھیجا اور جعلی پھپھو وہ رشتہ لے کر آئی، اور اس طرح انہوں نے تیسری بھی شادی کر لی۔ میری نند نے بتایا کہ میں ان تینوں سے یہ سب جان کر بہت حیران ہوئی، اور ایوب کی موت کا سن کر میں اور بھی پریشان ہو گئی۔ میں ان سے معافی مانگی اور کہا کہ میں نہیں جانتی تھی کہ ایوب مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے۔ ان سب نے کہا کہ ہم اس بارے میں کچھ نہیں جانتے، ہم بس تم سے بدلہ لینا چاہتے تھے اور ہم نے لے لیا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایوب کی قبر دکھا دو، مگر وہ میری بات نہیں مانتے۔ میں بار بار ان کو فون کر کے کہتی تھی کہ میرا گناہ معاف کر دو، مجھے ایوب کی قبر دکھا دو، مگر وہ میری بات نہیں مانتے۔ تو پھر انہوں نے مجھے قبرستان میں ملنے کے لیے بلایا تھا، تمہیں ایوب کی قبر دکھائیں گے۔ میں ان کے ساتھ آئی، مگر انہوں نے مجھے ایوب کی قبر نہیں دکھائی۔ اتنی بات بتا کر میری نند رونے لگی۔ میں نے اسے چپ کروایا اور کہا کہ ان سے آج معافی کیوں مانگ رہی تھی۔ اس پر میری نند نے جو بات مجھے بتائی وہ سن کر میں کپ کپ آ گئی۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ ایوب مرا نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے، اور یہ ساری منصوبہ بندی اسی نے کی ہے۔ میری نند نے مجھے بتایا کہ میں کئی بار ان سے معافی مانگتی رہی اور کہتی رہی کہ مجھے ایوب کی قبر دکھا دوں، تو ایک دن انہوں نے بتا دیا نہ ہم ایوب کے بھائی ہیں اور نہ ہی ایوب مرا ہے، بلکہ ایوب زندہ ہے اور آج بھی تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میری نند نے بتایا کہ ایوب نے جان بوجھ کر اپنے آدمیوں سے میری شادی کروائی اور شادی کی پہلی رات طلاق دلوائی تاکہ مجھے طلاق کا دھبا لگ جائے اور کوئی مجھ سے شادی نہ کرے۔ میری نند کہنے لگی کہ ایوب کے آدمیوں سے ڈراتے دھمکاتے اور کہتے ہیں کہ ایوب سے شادی کر لو۔ یہ ساری باتیں سن کر میں نے اپنی نند کی مدد کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ پریشان نہ ہو، اب کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ میں نے اپنی نند سے کہا کہ ان کو دوبارہ فون کرو اور کہنے کے لیے بلاؤ۔ میری نند نے ان سے ملنے قبرستان گئی اور میں باہر کھڑی ان پر نظر رکھ رہی تھی۔ وہ میری نند کو ایوب سے شادی کے لیے دھمکا رہے تھے اور میں نے یہ ساری ویڈیو بنا لی۔ میری نند کو دھمکا کر وہ بھاگ گئے، میں ان کا پیچھا کرنے لگی، یہی میرا منصوبہ تھا۔ میں ان کا پیچھا کرتی رہی، وہ لوگ قبرستان سے باہر نکلے اور ایک حویلی میں چلے گئے۔ وہیں حویلی کے پاس میں نے ان کی باتیں سنی تھی، وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ وہ تینوں ایوب کے کارندے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ ایوب ایک بہت بڑا بدمعاش ہے۔ میں نے یہ ساری بات اپنے بھائی کو بھی بتائی۔ میرے بھائی کا ایک دوست پولیس والا تھا، اس نے ہماری مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ پولیس نے وہ ویڈیو دیکھی اور پھر آخرکار ہم نے ایوب کو گرفتار کروا لیا۔ پولیس نے بتایا کہ یہ تو بہت بڑا ڈکیت ہے اور اس کا ٹھکانہ کسی کو نہیں پتا، آپ نے اسے پکڑوا کر بہت نیکی کا کام کیا ہے۔ یوں ایوب کو جیل میں قید کی سزا ہوگی۔ میرے بھائی نے یہ ساری کہانی سن کر میری نند سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں بہت خوش ہوں کہ کچھ دن بعد میری نند کی شادی میرے بھائی سے ہو جائے گی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔